قدرت نے اپنے انمول خزانے خوب یہاں لٹائے۔ روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ، آخر ماجرا کیا ہے؟ 1975 اور 76 کی بات ہے۔ میں ایک بستی کے ایک محلے میں گیا تو حیران رہ گیا تھا کہ وہاں ہر خاندان کا سربراہ یوکرائن سے واقف تھا۔ منیر بن بشیر کے مطابق بستی کا نام تھا سٹیل ٹاؤن، جو کراچی میں پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کے لیے بنائی گئی تھی۔ چونکہ سٹیل مل روس کے تعاون سے بنائی جا رہی تھی، اس لیے بہت سے کارکن اور انجینئر فولاد سازی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے روس گئے تھے اور یوکرائن سے بخوبی آگاہ تھے۔ جو روسی یہاں تعمیر کے دوران مدد کرنے آئے تھے، ان کی بھی کچھ تعداد کسی نہ کسی لحاظ سے یوکرائن سے تعلق رکھتی تھی۔ آج جب روس اور یوکرائن کا مسئلہ دنیا بھر کے لوگوں کی زبان پر ہے اور یہاں ہمارے ملک میں بھی لوگ باغ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اے بھائی کچھ تو بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے، اس بدامنی کی دوا کیا ہے۔ جو میرے ساتھی یوکرائن گئے تھے ان سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان سٹیل مل کے سابق ڈپٹی چیف انجینئر جناب شفیع حیدر دانش بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہ 1976 میں گئے تھے اور سٹیل کی صنعت پر پورا عبور رکھتے ہیں۔ ان کا ادبی ذوق نہایت اعلیٰ درجے کا ہے اور ادبی اور سائنسی علوم پر مشتمل ان کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ پاکستان آ کر انہوں نے روس کے بارے میں اپنے مشاہدات و تاثرات ایک سفر نامے کی صورت میں چھاپے۔ اس میں یوکرائن کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ سفر نامے کا نام ہے دریچہ ہے دیار غیر۔ اس سفر نامے کی تعریف ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے بھی کی ہے۔ شفیع حیدر دانش کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ روس کی دوسری بڑی ریاست تھی۔ زراعت کے معاملے میں یوکرائن کو خوش نصیب کہہ سکتے ہیں۔ یہاں کی سیاہ مٹی زرعی لحاظ سے بہت زرخیز ہے۔ یہاں کا موسم بھی زراعت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ کھیتوں میں جائیں تو سیاہ زرخیز مٹی کے جادوگریاں بھانت بھانت کے روپ دھارے دور دور تک جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ ایک جانب سبزہ ہی سبزہ مختلف سبزیوں کو جلو میں لیے آنکھوں کو تراوٹ بخشتا ہے اور دل کے لیے فرحت و راحت کا باعث بنتا ہے، تو دوسری طرف گندم کی فصل اپنے سبز رنگ کو الوداع کہتی ہوئی سنہری رنگ کا لبادہ اوڑھنے کی تیاری کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سورج کی روشنی کو منعکس نہیں کرتی بلکہ جذب کرتی ہے اور قدرت کی ایک شان سے آشنا کرتی ہے۔ کم میں تحت نگاہ انگور کی بیلیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں جس میں لگے ہوئے رسیلے انگور کے گچھے دل کو للچاتے ہیں۔ زراعت میں یہ علاقہ خوب آگے بڑھا ہوا ہے، بلکہ ایک دوسرے ممالک کو بھی یہاں سے گندم اور پھل برآمد کیے جاتے ہیں۔ سورج مکھی کی بھی کاشت کی جاتی ہے۔ شفیع حیدر دانش اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ریاست یوکرائن میں بے شمار معدنیات بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ قدرت نے اپنے انمول خزانے بڑی بے فیاضی سے یہاں لٹائے ہیں۔ کوئلے اور لوہے کی قدیم ذخائر کے علاوہ یوکرائن میں تیل، گیس، مینگنیز، نکل، گریفائٹ، باکسائٹ، سنگ مرمر اور دوسری کئی قیمتی معدنیات کے ذخائر موجود ہیں۔ انہیں برآمدات کر کے خوب زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں پاکستان کی سٹیل مل کے سب سے بڑے گودام میں کھڑا تھا جہاں مختلف بھٹیوں کے لیے درآمد شدہ اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک جگہ میں چونک گیا اور حیرت سے کریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہم بھارت سے بھی مال خریدتے ہیں؟ مینیجر صاحب نے میری حیرت کا اظہار کرتے ہوئے منفی میں جواب دیا اور پوچھا کہ یہ سوال میرے ذہن میں کیوں آیا۔ میں نے پھر اسی کریٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اس پر دیکھو لکھا ہوا ہے اڈیسا۔ اڈیسا ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ مینیجر صاحب ہنسے اور کہا کہ یہ اڈیسا نہیں بلکہ اڈیسا ہے، یوکرائن کا ایک مقام ہے۔ یہاں کی معدنیات سے خوب فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کوئلے اور فولاد کی صنعتوں کو جدید سے جدید تر بنانے کی صحیح کی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں یوکرائن میں پاور انجینئرنگ، غیر فولادی دھات کی صنعتیں، جہاز سازی اور گاڑیوں کے کارخانے اپنے پورے جوبن پر کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خودکار آلات، کمپیوٹر، کیمیائی اشیاء اور ٹیلی ویژن، شیشہ سازی وغیرہ نے اپنا ایک الگ مقام بنایا ہوا ہے۔ زراعت کی اہداف صنعتوں کی اونچی اڑان ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتی جب تک تعلیم پر توجہ نہ دی جائے۔ یوکرائن ان معاملات میں کسی سے کم نہیں۔ شفیع حیدر دانش لکھتے ہیں کہ تعلیم کے فروغ کے لیے اس زمانے میں یوکرائن میں 30,000 کے قریب لائبریریاں تھیں اور ہر سال اس ریاست سے 120 ملین کتب شائع ہوتی تھی۔ یوکرائن کے اچھے معیار تعلیم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں روس کی بہترین سائنسدان، انجینئر اور ماہر طبیعیات زیادہ تر یوکرائن کے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھے۔ جناب شفیع حیدر دانش اپنے روس کے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ اگر یوکرائن کے دارالحکومت کیف کو اگر اس علاقے کی وادی کشمیر کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ جب دریائے دنیپر کی شفاف اور نقرئی لہریں کیف شہر کو دو لخت کرتی ہیں، گزرتی ہیں اور سرسبز پہاڑی سلسلے نظاروں کو اپنی آغوش میں لے کر موسم کے سہانے رنگ بکھیرتے ہیں تو سارا ماحول ایک خوبصورت سی تصویر سامنے بنا دیتا ہے۔ باغات، لہلہاتے کھیت اور زندگی سے بھرپور مرغزاروں کے اس شہر کو باغات کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یوکرائن کی تاریخ کے سلسلے کی کڑیاں بہت دور تک چلی جاتی ہیں۔ قدیم روسی قوم نے یہیں جنم لیا تھا۔ یہ قدیم سلوک قبائل کی آماجگاہ تھی۔ 13ویں صدی عیسوی کے بعد یہ علاقہ مسلسل غیر ملکی حملہ آوروں کی زد میں رہا۔ پہلے تتاری
मुगल हमला आवर हुए। इसके बाद तुर्कों ने फतूहात हासिल की, फिर क्रिमियाई तातारियों ने ज़ेर किया। ये पोलैंड और लिथुआनिया का भी महकूम रहा। आखिरकार साल 1654 ईस्वी में रूस का हिस्सा करार पाया। पहली आलमी जंग में इसके बेशतर हिस्से जर्मनी के कब्जे में आ गए। 1922 में जंग अजीम के बाद ये दूसरा रूस का हिस्सा बना। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ और मास्को के दरमियान 670 किलोमीटर का फासला है। दूसरी आलमी जंग में ये फिर जंग के असरात की लपेट में आया। कैफ की सियासी और मुआशी अहमियत के सबब ये हिटलर के गासिबाना मंसूबों में एक अहम मकाम के तौर पर रखा गया था। इस शहर के जाले बासियों ने नाजियों को बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया और 73 दिन तक मुहासरा बरकरार रखा, लेकिन आखिरकार शिकस्त से हमकिनार हुए और शहर कैफ पर नाजियों का कब्जा हो गया। जर्मनी की शिकस्त के बाद कैफ शहर नाजियों के चुंगल से आजाद होकर दोबारा यूक्रेन का हिस्सा बना। यूक्रेन 1920 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। 90 के अशरे में जब रूसी हुकूमत में दरारें पड़नी शुरू हुई तो यूक्रेन ने फायदा उठाया और 1991 में एक आजाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। आजकल का कज़िया ये है कि कुछ अलहदगी पसंद अनासी ने यूक्रेन से अलहदा होने का ऐलान किया तो रूस ने उन्हें आजाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया है। हालिया कशीदगी उस वक्त अपने उरूज पर पहुंची थी जब 2 रोज कबल रूस ने यूक्रेन के 2 अलहदगी पसंद इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क की आज़ाद हैसियत तस्लीम की थी और वहां अपनी फौज दाखिल होने के अहकाम जारी किए थे। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।